بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آستانہ سادات سے میں ہوں سید ابو ایان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی چینل آر فار روحانیت۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے۔ جس چیز کی قیامت تک امت کو ضرورت رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرما گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، جو بندوں کے آگے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا اور فرمایا کہ نعمت کی قدر کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ علی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تنگ دستی کی وجہ آزمائش اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے علی، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تنگ دستی جو ہم پر وارد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے یا عذاب الہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم اس تنگ دستی کے عالم میں اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، اور اگر تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو یہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے، بے برکتی بڑھانے والے کام کون کون سے ہیں، رزق کے دروازے کیسے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی دو قسم کی ہے، ایک آمدنی کم ہو، دوسرا آمدنی تو ہو پر اس میں برکت نہ ہو۔ اس ویڈیو بنانے کی اصل وجہ ہمارے آستانے پر آنے والے وہ افراد ہیں جو بے روزگاری، بے برکتی رزق یا غربت کے مسائل سے دو چار ہو کر ہمارے پاس اس کے روحانی حل کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے مجھ پر بندش ہو گئی یا کاروبار بند ہو گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو کی وجہ سے بے برکتی ہو گئی ہے، کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، پہلے تو میرا کاروبار بہت تھا۔ ہمارا یہ حرکت مطلب نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، بلکہ جادو کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد ہے کہ کسی بھی عامل پیر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے، جن کے بارے میں قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات میں واضح ذکر ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے کاروبار، رزق اور پیسوں میں برکت نہیں رہتی، اور جن کی وجہ سے کوئی بھی کاروبار صحیح طریقے سے ڈھنگ سے چل نہیں پاتا۔ گھر میں فاقہ لانے والی چیزیں جن کا ہم آج ذکر کریں گے، وہ 21 ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، حتیٰ کہ فقیری تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہیں آپ ان 21 چیزوں میں گرفتار تو نہیں۔ ہمارے مرشد کریم سید کرامت علیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رزق میں کمی یعنی تنگ دستی کے ایسے اسباب ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں معمولات زندگی بنائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ان عادات کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وہ 21 کام یہ ہیں: نمبر 1، کھڑے ہو کر کھانا کھانا۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ نمبر 3، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ نمبر 4، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 5، کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ نمبر 6، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 7، مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا، جس کی وجہ سے ہم خود رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
نمبر 8 مغرب کے بعد بلا وجہ سو جانا، عذر ہے تو اور بات۔ نمبر 9 بغیر عذر شرعی نماز قضا کر دینا، خاص کر صبح کی نماز یعنی نماز فجر، کیونکہ یہی وقت رزق تقسیم کیے جانے کا ہے۔ نمبر 10 جھوٹ بولنا، یاد رہے کہ تقریباً 200 کے قریب قرآنی آیات اور 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین میں ہے۔ نمبر 11 گانے بجانے میں دل لگانا۔ نمبر 12 اولاد کو برا بلا کہنا، اولاد کو گالیاں دینے سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 13 قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ نمبر 14 غیر محرم کو بے دڑک دیکھنا۔ نمبر 15 گھر میں لڑائی رہنا۔ نمبر 16 لوگوں کے حقوق کھانا، یعنی یتیموں کا حق کھانا، وراثت کو حقدار تک نہیں پہنچنے دینا۔ نمبر 17 غیبت کرنا، جسے آج کل ہم نے گپ شپ کا نام دیا ہوا ہے۔ نمبر 18 کھانے کی بے ادبی کرنا، یعنی کھانے کی بے حرمتی کرنا۔ نمبر 19 جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ نمبر 20 قبرستان میں کہا لگانا، یعنی اونچی آواز میں ہنسنا۔ نمبر 21 غسل خانے یعنی نہانے والی جگہ میں پیشاب کرنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رزق میں برکت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔